تشریف لاتے ہیں مفتی عبدالوکیل ناصر صاحب حفظہ اللہ، جو آپ سے مدحت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیارہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میرے مشائخ، میرے اساتذہ کرام، جماعت کے اکابرین یہاں موجود ہیں اور تمام مکاتب فکر اس حرمت صحابہ کے عنوان پر مجتمع ہو چکے ہیں اور اعدائے صحابہ کو ٹھوک بجا کر واضح طور پر پیغام دے چکے ہیں کہ اپنی زبانوں کو لگام دو۔ میں یقیناً اس پر کوئی اضافہ نہیں کر سکوں گا۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے اساتذہ، مشائخ اور اکابرین کی اجازت سے ان کی موجودگی میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا تذکرہ ہمارے ہاں، ہمارے منہج میں، ہمارے عقیدے میں ایسے ہی ہے جیسے اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ اپنی کتاب الشفا میں امام مجاہد رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ امام مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس سے مراد ہے محمد و اصحابہ۔ لوگوں دلوں کا اطمینان چاہتے ہو، اللہ کا ذکر چاہتے ہو تو محمد کا تذکرہ کیا کرو، صحابہ کا ذکر کیا کرو۔ تو یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ جیسے اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام نے کہا، ایسے ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور صحابہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے۔ ہم زندگی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ پاکستانیوں، تم نے پاکستان زندہ رہ کر بنایا تھا، اس زندگی کو پروان چڑھانا ہے تو جہاں اللہ کا ذکر کرتے ہو، اللہ کے ترانے گاتے ہو، جہاں محمد کریم کا ذکر کرتے ہو، وہاں تمہیں صحابہ کے عظمت کا، شان کا، حرمت کا اور ناموس کا پھریرا بھی لہرانا ہوگا۔ اور میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ رسالت اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، ان اللہ اصطفی آدم، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ رسالت کسی کی عطا سے نہیں ملتی جب تک اللہ عطا نہ کرے۔ تو سن لو صحابہ کے دشمنوں، صحابی ہونا بھی ایسا شرف نہیں ہے جسے تم تقسیم کرو، یہ صحابی ہونا بھی اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ میرے نبی نے کہا ان اللہ اختار صحابی علی الثقلین سوى النبیین والمرسلین۔ اس دنیا میں جنات کے مابین، انسانوں کے مابین، انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد اللہ نے اگر کسی کو منتخب کیا ہے تو صحابہ کرام کو کیا۔ نعرہ تکبیر، وہ صحابہ کرام، نعرہ تکبیر، نبی کا ہر صحابی نبی کا ہر صحابی نبی کا ہے ہم سفر۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا نبی کا ہے یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیارہ۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے، کسی سے پوچھ کر نہیں کرتا۔ نہ اقلیت ہے، نہ اکثریت ہے، نہ پارلیمنٹ ہے، نہ عربی عجمی کی کوئی بات ہے۔ رب جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ویختار، رب جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ کسی سے نہیں پوچھتا کہ میں نے کس کو منتخب کیا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ساری کائنات کو اور منتخب کیا تو صحابہ کرام کو کیا۔ اللہ اکبر، رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین۔ تو میرے دوستو، دو اور دو چار کی طرح مسئلہ واضح ہے کہ صحابہ کرام اللہ کا انتخاب ہے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا ما کان لهم الخیارہ۔ تمہیں اختیار نہیں ہے تم صحابہ کے بارے میں باتیں کرو۔ اور آخری بات میں کہہ دوں، تمہاری لعنت کا کیا کہنا، وہ تو رستہ ڈھونڈتے رہتی ہے، لوٹ کر تمہارے پاس آتی ہے۔ میرے نبی نے اپنی زبان باید ترجمان سے کہا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اور جس کے بارے میں محمد کریم فیصلہ کر دے صحابہ کے بارے میں لب کشائی کرنے والوں، تم اللہ کی بارگاہ میں ملعون ہو چکے
فرشتوں کی زبان سے ملعون ہو چکے ہو، تم ساری کائنات کی زبان سے ملعون ہو چکے ہو، ان کے لعنتی ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ باقی باتیں میرے اکابر موجود ہیں، انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری جد و جہد کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔